الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ارسلنا رسولنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم ارسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ المؤمنون کے یہ تیسرے اور چوتھے رکوع کی آیات ہیں۔ انبیاء کرام کے حوالے سے سلسلہ کلام چل رہا ہے۔ ان آیات سے پہلے رب کائنات نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کے حوالے سے توجہ دلائی کہ دونوں پیغمبروں نے کس طرح اپنی قوم کو اللہ کی دعوت دی، اور قوم نے جب اس دعوت کا خاطر خواہ جواب نہ دیا تو دیکھیں کہ کس انجام سے وہ دوچار ہوئے۔ اب آگے مزید کچھ قوموں کا تذکرہ ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے پے در پے رسول بھیجے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے، اور سب کا ایک ہی دین تھا، ایک ہی دعوت تھی۔ سب نے توحید کی دعوت دی، آخرت سے ڈرایا لوگوں کو کہ دیکھو پھر دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، اور اس زندگی کے ایک ایک عمل کا جواب دہ ہونا ہے، جزا سزا کے عمل سے گزرنا ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو فرمایا کہ ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے پے در پے رسول بھیجے۔ کلما جاء امت رسولها، جب بھی کوئی رسول امت کے پاس آیا، یعنی اپنی امت کی طرف جب کوئی رسول آیا، کذبوہ، تو اسے جھٹلایا گیا۔ ہر امت نے یہ کام کیا کہ اپنے پیغمبر کی تکذیب کی۔ فاتبعنا بعضهم بعضا، اور ہم بھی پھر ایک کے بعد دوسری امت کو چلتا کرتے گئے، ہلاک کرتے گئے، اپنے انجام کو پہنچتی گئی وہ امتیں۔ وجعلناہم احادیث، اور انہیں ہم نے ایک افسانہ بنا کے رکھ دیا، یعنی اب کوئی یاد ہے کوئی یاد نہیں ہے، قصہ پارینہ بن گئی وہ قومیں۔ تو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم اپنی اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، تم بھی اس طرح سے رخصت ہو جاؤ گے، اچھا انجام اپنا تیار کرو۔ فبعدا لقوم لا یؤمنون، پس دور پھینک دی گئی وہ قومیں جو ایمان نہیں لائیں۔ کامیاب وہی ہوئے جنہوں نے رسولوں کی دعوت کو قبول کیا اور اس کو سینے سے لگایا، اور جنہوں نے رسولوں کی مخالفت کی، ان کی دعوت کو ٹھکرایا، وہ دیکھ لیں کیا انجام ان کا ہوا۔ ثم ارسلنا موسیٰ و ہارون، ثم ارسلنا موسیٰ و اخاہ ہارون، پھر ہم نے اس کے بعد موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو بھیجا۔ یہ دونوں بھائی تھے، ایک ہی وقت میں پیغمبر تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام بڑے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے عمر میں۔ تو بہرحال شریعت حضرت موسیٰ کو دی گئی تھی، اسی شریعت کے تابع تھے حضرت ہارون علیہ السلام بھی۔ تو پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو بھیجا، بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین، اور واضح سند کے ساتھ بھیجا، یعنی کوئی تھوڑا سا بھی غور کرتا تو ان کی نبوت کو پہچان سکتا تھا، ان کو جھٹلانے کی کوئی گنجائش موجود نہیں تھی۔ کس طرح سے دیکھیں ید بیضا ان کو عطا کیا تھا، عصا عطا کیا تھا،
اور بھی نشانیاں عطا کی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف۔ فرعون اپنے دور کا ایک بہت طاقتور بادشاہ تھا، بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا، اور خدائی کا دعویٰ کیے ہوئے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، بڑی بغاوت اس نے اختیار کی ہوئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کے دربار میں اللہ کے حکم کے مطابق تشریف لے گئے۔ فاستکبروا، لیکن اس نے تو گھمنڈ کیا، تکبر کیا، اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھا۔ وَقَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور وہ تھا ہی بڑا اپنے آپ کو اونچا سمجھنے والا، بہت ہی بلند مرتبہ سمجھتا تھا، اپنے برابر کا کسی کو جانتا ہی نہیں تھا۔ یعنی اس طرح سے اس کے اندر غرور تھا، تکبر تھا، اور سرکشی اور بغاوت تھی اس کے اندر۔ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، اور وہ کہنے لگے فرعون اور اس کے درباری کہ کیا ہم ایک ایسے شخص پر ایمان لے ہیں کہ جو ہمیں جیسا ہے، کیا فرق ہے اس میں؟ یہی جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا تھا کہ یہ ہمیں جیسے انسان ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بیوی بچے رکھتے ہیں، بھلا کیا فرق ہے ان میں اور ہم میں؟ تو یہی جواب جو ہے فرعون اور اس کے درباری نے دیا تھا کہ بھلا ہم اپنے ہی جیسے ایک شخص پر ایمان لے آئیں۔ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، جبکہ ان کی اپنی قوم جو ہے وہ ہماری بندی ہے، ہماری بندگی کرتی ہے، ہمیں بڑا مانتی ہے، تو ہم انہیں کیسے رسول تسلیم کر لیں؟ فَكَذَّبُوهُمَا، پس انہوں نے ان دونوں بھائیوں کو جھٹلا دیا، تکذیب کی ان کی۔ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، اور پھر دیکھو ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ یعنی کیا انجام ہوا پھر ان کا؟ لاکھوں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے اللہ نے ان کو غرق کر دیا۔ یعنی جب سمندر آگے آ گیا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے تھے اور پیچھے اس کا لشکر تھا فرعون کا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو راستہ بنا دیا، خیر کے ساتھ گزر گئے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم۔ اور جب یہ داخل ہوا سمندر میں تو ساری بنی اسرائیل قوم نے دیکھا، جو لاکھوں کی تعداد میں تھے، کہ ان کی آنکھوں کے سامنے یہ فرعون اور اس کا لشکر جو ہے وہ غرق ہو گیا، اور آج تک اس کی لاش جو ہے وہ عبرت کا سامان ہے لوگوں کے لیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی، یعنی ایسے ہی نہیں بھیج دیا تھا بلکہ ہدایت نامہ ان کو دیا تھا۔ ان کو 40 راتوں کے لیے بلایا اللہ تعالیٰ نے طور پر، اور وہاں عبادت کے لیے، اور پھر کتاب یعنی ان کو تورات جو ہے وہ دی گئی تھی۔ لعلہم یہتدون، اس لیے دی تھی کہ شاید کہ یہ لوگ ہدایت پائیں گے، ہدایت کو اختیار کریں گے، گمراہی سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور اسی طرح سے ہم نے ابن مریم کو اور اس کی ماں کو، دونوں کو نشانی بنایا۔ یعنی کتنی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ بغیر خامند کے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو امید سے کیا، اور پھر انہیں بیٹا عطا کیا، اور پھر وہ بیٹا بھی ایسا کہ وہ پیغمبر ہوا۔ جب پیدا ہوا تو لوگ امڑ آئے گھر پر کہ مریم یہ تو نے کیا کیا؟ نہ تیرا باپ کوئی بدکار انسان تھا، نہ تیری ماں کوئی ایسی تھی، یہ تو نے کیا کیا؟ تو اتنے شریف گھرانے کی عورت، اور بغیر شادی کے تیرے ہاں یہ اولاد ہو گئی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے پاک دامنی کو دیکھیں کس طرح سے ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت جو ہے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور واضح کیا کہ انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے۔ یعنی یہ خطبہ اس وقت آپ کی پاک دامنی کو ثابت کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ ہم نے ابن مریم کو اور اس کی ماں کو بھی ایک نشانی بنایا۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے اسے ٹھکانہ دیا ایک سطح مرتفع پر، یعنی ایک ایسی جگہ جو کہ بالکل چٹیل تھی، جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، وہاں ہم نے اس کو ٹھکانہ دیا۔ یعنی جب ان کو پیدائش کا وقت آیا تو وہ اپنے اس محراب سے نکل کر
چلی گئی اور وہاں جا کر انہوں نے بچے کو جنم دیا وہاں جا کر یہ. اور بہت قرار والی جگہ، سکون والی جگہ تھی وہ ان کے لیے. وہ معین اور چشمہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جاری کر دیا وہاں پر، یعنی اس چشمے سے انہوں نے پانی وغیرہ جو ہے اسے حاصل کیا. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الرسول، اے رسولوں، یعنی تمام رسولوں کا خطاب ہے. کلوا من طیبات، اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں رکھی ہیں سب تمہارے کھانے کے لیے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ رسول کو کھانے پینے کی حاجت نہ ہو، رسول بھی انسانوں میں سے ہی ہوتا ہے، انہی کی قوم کا ایک فرد ہوتا ہے اور اس کی وہی ضرورتیں ہوتی ہیں جو عام انسانوں کی ہیں، یعنی کھانا پینا، بیوی بچے، بازار آنا جانا، یہ سب. تو یا ایھا الرسول کلوا من طیبات، اے رسولو کھاؤ ساری پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں. وَاعْمَلُوا صَالِحًا، لیکن ساتھ ساتھ عمل نیک کرو، نیک اعمال اختیار کرو. اور نیک اعمال وہی ہیں جو اللہ نے اپنی ہدایت دی ہے ان کو، وہی سب نیک اعمال میں شامل ہے. انی بما تعملون علیم، اور یاد رکھو جو کچھ بھی تم کرتے ہو میں اس سے باخبر ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ہر شخص کا نہ صرف عمل بلکہ اس کی نیت اور ارادہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. 16 دسمبر ہے جی.